یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ تبت يدا أبي لهب وتب۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی سارے حدیں پار کر دی، وہ رسول اللہ کو پریشان کر۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو، اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ مگر اس سب کی شروعات تب ہوئی جب رسول اللہ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز سے پکارا، یا صبا۔ اس کا مطلب تھا لوگوں اٹھو، میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آ گیا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے ان سے ایک سوال پوچھا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں۔ ان سب کے جواب سن کر انہوں نے ان سب سے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر خاموشی چھا گئی، وہ ایک دوسرے کو حیرانی سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کے ان لفظ کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں، یہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی۔ اللہ نے نبوت کے 10ویں سال سورۃ لہب کو نازل کیا، اس میں اللہ نے کہا، ٹوٹ کے ابو لہب کے ہاتھ اور ہلاک اور برباد ہو گیا۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ آئیے اس سورت کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ داخل ہو گیا آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو اٹھائی پھرتی ہے ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس سے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔